الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 اور 11 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ شیطان انسان کے سامنے اس کے برے اعمال کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو ایک آدمی گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں، غلطی کر کے بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ تو ایسے آدمی کی اصلاح کا پھر کیا طریقہ ہے؟ اس لیے کہ انسان علاج اس کا کرے جو اپنے آپ کو مریض تو سمجھے، جو کہے کہ جی میں تو بالکل تندرست ہوں، صحت یاب ہوں۔ مریض اپنے مرض کو تسلیم نہ کرے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ اور نافرمانی اور غلطی کر کے بھی اپنے آپ کو غلط نہ سمجھے بلکہ اسی غلطی کو صحیح کہے تو ایسے آدمی پر اللہ پاک ناراض ہو کر پھر ہدایت کے راستے کو، ہدایت کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو ہدایت کا، اصلاح کا طلبگار بناتا ہے، اپنے اندر کی استعداد کو ضائع نہیں کرتا، تو بالآخر یہ اپنے اصل مقام کو یعنی اللہ کی رضامندی کو، جنت کو یہ پا لیتا ہے۔ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ عزت کے مقام پر بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان آج اس تلاش میں ہے، فکر میں ہے کہ اس دنیا کی زندگی میری معزز ہو، عزت والی ہو، میں کسی کی نظر میں گروں نہیں، بڑا رہوں، اچھا بن کے رہوں۔ یہ مقام عزت انسان کو کہاں سے ملتا ہے؟ ان آیات کا ترجمہ ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جو عزت والی زندگی چاہتا ہے تو تمام کی تمام عزتیں اللہ کے پاس ہیں، وہ وہاں پر ہے۔ اور اللہ سے وہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کی طرف ہی پاکیزہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں، یعنی کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفع، اور نیک عمل اس کلمہ توحید کو بلند کر دیتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ دنیا میں بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کا یہ مکر و فریب یہ برباد ہونے والا ہے، ضائع ہونے والا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری تخلیق کی مٹی سے۔ ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی سے نطفے کو وجود ملا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر اسی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه،
اس دنیا میں کوئی مؤنث، کوئی مادہ جس حمل کو اٹھاتی ہے یا جس حمل کو جنتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ بھئی عورت کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں یا مادہ جانور کے پیٹ میں کیا بچہ ہے، کتنے بچے ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں۔ وما يعمر من معمر، اور کسی بڑی عمر والے کو جتنی عمر دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره، اور جس کے عمر میں کوئی کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا جا چکا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ تو ان آیات میں ایک بات تو انسان کو یہ سمجھائی گئی کہ مقام عزت انسان کو کیسے ملے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک مومن اپنا ایمان یہی رکھے گا کہ اس دنیا کی ساری خیر اور عزت وہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس ہے، لہٰذا جب خزانے کا مالک اللہ ہے تو اس کو لینے کے لیے بھی کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ملتی ایک جگہ ہو اور انسان لگ جائے دوسری لائن میں، ٹائم ضائع کرے گا۔ جب عزت والی زندگی ہے اللہ کے پاس، یہ خزانہ ہے اللہ کے پاس، تو ملنا بھی اللہ کے ہاں سے۔ لیکن اللہ سے یہ عزت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ دو چیزیں بتائی گئی، الکلم الطیب والعمل الصالح۔ الکلم الطیب، پاکیزہ کلام۔ پاکیزہ کلام کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اس سے مراد ہے کلمہ توحید۔ توحید کا جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ توحید ہے، ایک یہ بنیاد ہے۔ نمبر دو، والعمل الصالح، اور اس مومن کو دنیا میں دیے گئے نیک اعمال۔ جب یہ دو چیزیں بندے کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کلمہ توحید کا پابند کر دیں، اور اس کے بعد پھر اس کی زندگی اعمال صالحہ والی ہو، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اس کی زندگی عزتوں والی ہو۔ لیکن یہ عزت اور ذلت کا معیار دنیا والا نہیں، اللہ والا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میں یہ چاہوں کہ دنیا مجھے عزت دار کہے، تو اللہ معاف فرمائے، تو آج تو الٹی گنگا چل رہی ہے نا۔ آج تو عزت کا مدار، عزت کا معیار، عزت کی کسوٹی بالکل تبدیل ہو گئی ہے کہ نعوذ باللہ جو جتنا حیا کو، ستر کو، حجاب کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، تو دنیا کا بہت بڑا حصہ اس کو عزت دار سمجھتا ہے۔ جو جتنا بے لباس ہو رہا ہے، جو جتنا بے شرم ہو رہا ہے، جو جتنا بے ستر ہو رہا ہے، تو آج دنیا کا معیار یہ ہے کہ یہ تو ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے، یہ ہمارے سٹارز ہیں۔ یہ سٹارز ہے کہ وہ جتنا زیادہ بے حیا ہو جائے وہ ہمارا سٹار بن جائے۔ تو یہ اس لیے ہوگا کہ اس کو عزت کا معیار اس ذلیل دنیا نے بنایا، اللہ کے ہاں سے نہیں بنا۔ اگر اللہ کے ہاں معیار بنے گا تو وہ الگ ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب اغبر اشعث، کہ بہت سارے ایسے غبارآلود لوگ اور خاکالود لباس والے ہیں، یعنی ظاہری ان کے ساتھ کوئی لباس اور کوئی بناوٹ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اور عزت کتنی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ کے نام کی کوئی قسم کھا لے اللہ کے لیے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتے، ان کو ان کی قسم میں اللہ پاک حانث نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ تو دنیا کے اعتبار سے ایک مسکین آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، قلاش آدمی ہے، جس کے پاس نہ لباس ڈھنگ کا ہے، نہ جس کا حلیہ اور بال ڈھنگ کے ہیں،
لیکن دیکھیں اللہ کے ہاں عزت کا معیار الگ، دنیا کے ہاں عزت کا معیار الگ ہے۔ قرآن کریم جو عزت کی بات کرتا ہے اس سے مراد اس عارضی اور بے وفا زندگی کی عزت نہیں ہے دوستو، یہ تو چند روزہ ہے اور اس میں بھی الٹا سیدھا چل رہا ہے۔ ایک دن ایک آدمی کی بڑی عزت ہوگی، اگلے دن پتہ چلا کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ خائب و خاسر ہو کر اس کی پٹائی ہو رہی۔ ہم نہیں دیکھتے کیا یہ چیزیں؟ کیا آج ہمارے مشاہدے کی نہیں ہے کہ کل تک کتنے لوگ سینہ چوڑا کر کے دندناتے ہوئے ایک آدمی گھوم رہا ہے، ہر چیز پر اس کی بادشاہی ہے، رسائی ہے، وہ جو کہہ رہا ہے سیاہ و سفید کا مالک ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکے گا۔ لیکن کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ مجرم بن جائے گا، ملزم بن جائے گا اور اس کی پٹائی ہوگی سب کچھ۔ تو وہ ایک اللہ والے فرمانے لگے نا کہ اس دنیا سے کیا لینا ہے کہ دن میں بادشاہ، رات گزری تو اگلے دن گدھا۔ گدھا کہتے ہیں فقیر کو، ایک تو گدھا ہوتا ہے نا، وہ نہیں گاف دال الف والا گدھا، گدھا کہتے ہیں فقیر کو۔ تو فرمائے ایک دن بادشاہ ہے، رات گزری تو اگلے دن گدھا ہے، اس دنیا سے کیا لینا ہے؟ تو اس دنیا کی تو یہ عزت ہے دوستو کہ ایک دن سر پہ بٹھائے گی اور اگلے دن کسی سواری پہ بٹھا کے کہے گی کہ جی آپ اس ملک میں بھی رہنے کے قابل نہیں، نکال باہر کر دے گی۔ ایک دن سر پہ بٹھائے گی، اگلے دن کہے گی نہیں جی آپ یہاں نہیں، آپ جیل میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں، یہ اللہ پاک کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی عزت اور ذلت وہ تو انسان کی بنائی ہوئی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ تو ناپائیدار چیز ہے۔ اصل عزت تو وہ ہے کہ جو اللہ پاک اس بندے کو دے دے، اور قیامت کے دن یہ شخص کھڑا ہو تو واقعی ایک عزت دار بن کے کھڑا ہو جائے، ایک شان کے ساتھ کھڑا ہو، ایسا معزز ہو کہ اس کی سفارش پر جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے، ایسا معزز ہو کہ اس کو اس سخت دن میں اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، ایسا معزز ہو کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ ان کو مسکرا کے دیکھیں گے۔ اصل عزت تو یہ ہے دوستو۔ تو وہ عزت کیسے ملے گی؟ الکلم الطیب والعمل الصالح، انسان کے پاس کلمہ توحید، ایمان مضبوط ہو، اس ایمان پر کوئی دوسری رائے نہ رکھے، مضبوط ہو جائے اللہ کے لیے، پھر اس کے ساتھ جو زندگی گزارے دوستو وہ اعمال صالحہ والی زندگی ہو، نیک عمل والی زندگی ہو۔ مومن کی زندگی ایک بعمل زندگی ہے دوست۔ یہ جو آج ہم نے کیا ہے کہ بس کوئی کام آیا، کوئی مسئلہ آیا تو نمازوں کی نمازیں چھوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ آج ہمارا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو نماز کو کیا عنوان دیتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، آج کل بعض لوگوں کے انٹرویوز ہوتے ہیں، آپ کتنے مذہبی ہیں؟ سوال ہوتا ہے نا، آپ کتنے مذہبی ہیں، ریلیجیس ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ بڑے مذہبی ہیں۔ ایک مسلمان ساری زندگی کا مذہبی ہے۔ یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، آپ فرض روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یعنی کتنا بڑا فتنہ ہے آج کہ دین کے بنیادی اعمال کو زندگی کا ایک نجی مسئلہ بنا دیا۔ نجی مسئلہ، آپ جانتے ہیں نجی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کی مرضی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم باہر نکلیں، ایک ساتھی نے کہا کہ دیکھیں حضرت میں نے یہ موٹر سائیکل لی ہے کل، تو ہم سب کیا کریں گے دوستو؟ ان کو مبارکباد دیں گے نا، یا اس پہ چڑھ دوڑیں گے کہ بھئی مہنگائی اتنی زیادہ ہے، آپ نے کیوں موٹر سائیکل لی؟ بھائی لینا نہ لینا، اس کمپنی کی لینا، کتنے کی لینا، اس کا نجی مسئلہ تھا، اس میں ہمیں کیا حق ہے بولنے کا؟ یہ نجی مسئلہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک انسان با اختیار ہو جائے، اس میں آپ اس کو اچھا برا نہیں کہہ سکے۔ باطل کی محنت یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کے فرض اعمال کو اس کا نجی مسئلہ بنا دیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ پھر اس سے
روک ٹوک نہیں ہو، اس سے پوچھ تاچھ نہ ہو۔ آج تو سنجیدہ گھرانے کے ماں باپ بچوں کو مارتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ فجر میں نہیں اٹھتا، یہ فرض نماز میں نہیں اٹھتا، یہ فرض نماز وقت پہ نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھتی، ہے نا؟ یہ وہ والدین ہوتے ہیں کہ جو واقعی کلمہ طیب اور اعمال صالحہ والی زندگی گزار، اور ایک وہ ہیں جس پر آج محنت ہو رہی ہے کہ جی بچے ہیں، اب بڑے ہو گئے، 18+ ہے، خود سمجھدار ہے، اگر پڑھے تو پڑھ لے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے۔ یہ اولاد تو کل صدقہ جاریہ نہیں بنے گی، یہ اولاد تو کل میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک دن قبر پہ نہیں آئے گی، ایک دن بھی ایصال ثواب نہیں کرے گی۔ یہ تو اللہ نے اس زندگی میں موقع دیا ہے دوستو، اور خود اللہ نے اپنے کلام میں ایک عزت والے مومن کا معیار اور اس کے اعمال بتا دیے کہ یہ کلمہ توحید اپنے پاس رکھے اور اس کی زندگی اعمال صالحہ والی بن جائے، اللہ کے ہاں اس کا مقام عزت والا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے کم سے کم اتنا تو رکھا ہے کہ ہم اپنی نماز کی فکر کر لیتے ہیں، وضو کر کے اذان سن کر وقت پہ مسجد آ جاتے ہیں، صف میں جگہ پکڑ لیتے ہیں، موقع ملے تلاوت کر لیتے ہیں، تسبیحات کا کسی نہ کسی درجے میں اہتمام ہو جاتا ہے، دعا بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے کر لیتے ہیں، سہولت ہوتی ہے تو عشاء کے بعد درس میں بیٹھ جاتے ہیں، بھئی کوئی دین کی بات سن لیں، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس زندگی پر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، ورنہ یقین کریں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، میں مذاق نہیں، بغیر مبالغے کے عرض کر رہا ہوں، جو بیچارے دن میں یہ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ایسے آفیسز اور جابز میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم 4 نمازیں آ کر عشاء کے ساتھ گھر میں رات کو پڑھتے ہیں، دن میں نہیں پڑھ سکتے ہم۔ ایک ساتھی ہمیں یاد ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، وہ کہتے تھے میں آفس میں وضو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے شوز پہنے ہوتے ہیں، ساکس پہنے ہوتے ہیں، وہاں جو جتنی ترتیب بنی ہے وہاں ہمیں الاؤ نہیں ہے کہ آپ پیر دھوئیں گے جا کر وہاں پہ، اس لیے میں باقی وضو کر کے پیر چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں۔ طویل عرصے انہوں نے اس طرح نمازیں پڑھی تھی، پیروں کو دھوئے بغیر۔ تو پھر مطلب کہ اس طرح تو آپ کا وضو نہیں ہوا، نماز کیسے ہوئی؟ تو بھائی پھر کیا کریں؟ نے کہا پھر آپ درخواست دیں، نماز کی اجازت لیں تاکہ آپ کو نماز کی اجازت دی جائے۔ اتنا تو کم سے کم بہرحال آپ اپنی کوشش کر لیں، اور یہ بھی نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسری جاب جلدی مل نہیں سکتی، پریشانی ہے، تو پھر نمازوں کو کم سے کم گھر پہ آ کے پڑھ لیں۔ لیکن یہ کیا اسلامی اور دینی معاشرہ ہے کہ جس میں ایک مسلمان اپنی نماز صحیح ترتیب پہ نہیں پڑھ سکتا؟ اس لیے جتنا رزق اللہ پاک رزق حلال دے رہے ہیں، اور انسان کے گھر میں فاقہ نہیں ہے، کسی سے قرض نہیں لے رہا، اور دن رات گزر جاتے ہیں، 5 نمازیں ہو جاتی ہے، بہت بڑا اللہ کا شکر ادا کر کہ کم سے کم ایک ایمانی اور اعمال والی زندگی تو گزر رہی۔ تو یہ اصل عزت ہے کہ انسان کلمہ طیبہ کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز عشاء، چونکہ مہینے کی پہلی اتوار ہے، تو مختصر اصلاحی بیان اور ذکر اور ختم خواجگان کی مجلس ہوگی۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔